ایک شخص آ کر مجھے کہتا ہے حضرت ہم ماتم کیوں نہیں کرتے جبکہ ماتم کرنا عبادت ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بھی ثابت ہے۔ میں نے کہا جی ہم اسی لیے ماتم نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب نہیں ہے، جن کے اوپر اللہ رب العزت کا عذاب ہے وہی ماتم کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا جناب ہمارے سینوں کے اندر صحابہ کرام کا بغض نہیں ہے، ہمارے سینوں کے اندر اہل بیت کا بغض نہیں ہے، ہمارے سینے الحمدللہ صحابہ و اہل بیت کی محبت سے بھرے پڑے ہیں، لہٰذا اس لیے ہم اپنے سینوں کو نہیں پیٹتے۔ جن کے سینوں کے اندر صحابہ کرام کا بغض ہے وہ اپنے سینوں کے اوپر اپنے ہی ہاتھ سے لعنت کرتے ہیں اور اپنے ہی ہاتھ سے اپنا سینہ پیٹتے ہیں، اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم ہی حضرت حسین کو شہید کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ حضرت حسین کے ساتھ غداری کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی آپ حضرت حسین کو شہید کرنے والے ہیں، اسی لیے آپ ماتم کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ جنہوں نے حضرت کے ساتھ غداری کی ہے، جنہوں نے حضرت کو شہید کیا ہے، تو وہ اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، اپنے آپ پر واویلا کرتے ہیں، اپنے آپ پر غم کا اظہار کرتے ہیں، لہٰذا وہ تو مجرم ہیں جو ماتم کرتے ہیں۔ آپ مجرم ہیں تو آپ بھی جائیں ماتم کریں۔ اگر آپ مجرم نہیں ہیں اور آپ حضرت حسین کے غداروں میں سے بھی نہیں ہیں اور آپ حضرت حسین کو شہید کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہیں، تو پھر آپ اسی لیے ماتم بھی نہیں کرتے۔ مجھے کہتے اچھا وہ کیسے کہ جو حضرت حسین کے قتل کے اندر اور حضرت حسین کے ساتھ غداری کرنے والے تھے تو وہی ماتم کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں بھائی دنیا کے اندر آپ بھی رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، اور آپ خود اس بات کا مشاہدہ کر چکے ہوں گے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہوں گے، جب بندہ کوئی غلطی کرتا ہے اور وہ غلطی انسان سے انجان میں ہو جاتی ہے تو بندہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا ہی سر دیوار کے اندر مارنا شروع کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو وہ شخص بعد میں کیا کرتا ہے؟ وہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو وہ اپنے آپ کو ہی مارتا ہے نا، اپنے آپ کو ہی تکلیفیں دیتا ہے نا، اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، بسا اوقات ہاتھ کھاتا ہے، بسا اوقات کچھ کرتا ہے۔ تو اسی طرح جنہوں نے حضرت کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو ان کو ماتم کرنے کا حق بھی بنتا ہے، اور ان کو ماتم کرنا بھی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک بہت بڑا جرم کیا ہے جس کی سزا ان کو صرف دنیا میں نہیں دی جا رہی، ان کے لیے آخرت میں بھی سزا ہے، دنیا کے اندر بھی سزا ہے۔ اس کو قرآن پاک کہتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، ان جیسے لوگوں کے لیے دنیا آخرت کا خسارہ ہے۔ مثال کے طور پر نہ تو یہ حضرت کو راضی کر کے جنت کما سکے، نہ تو یہ جنت جا سکے، اور نہ ہی یہ یزید کی طرف سے انعام حاصل کر سکے۔ اس کو میں مزید آسان کر کے بتلاؤں، میں نے کہا نہ تو یہ یہودیوں کی سازش کو پورا کر سکے اور نہ ہی دوسرے طرف یہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص رہ سکے۔ تو جب انہوں نے دیکھا خسرت دنیا والآخرہ، دنیا آخرت کا خسارہ ہو چکا ہے، نہ تو ہم جنتی رہے ہیں اور نہ ہی ہمیں دنیا ملی ہے، تو انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا اور انہوں نے غم کا اظہار کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے پھر افسوس کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ افسوس کرتا ہے ان کا کام ہے، ہمارے لیے تو آخرت بھی ہے، ہمارے لیے دنیا بھی ہے الحمدللہ۔ پھر اس نے کہا اچھا جناب اس پر کوئی آپ شروع کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ایک نہیں ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر مالک اشتر نخعی، وہ حضرت حسین کے دایاں بازو بھی سمجھا جاتا ہے، دائیں طرف لڑنے والا مالک اشتر نخعی ہے، وہ خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے۔ میں نے کہا مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 532 آپ پڑھ لیجئے، یہ وہ حدیث کی کتاب ہے جو دوسری حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں تو ریفرنس کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کو، تو آپ اس کی جلد 7 صفحہ 532 پڑھ لیجئے، آپ خود اندازہ کر لیں گے۔ مالک اشتر نخعی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرنا چاہتے تھے لیکن اس کو قتل نہ کر سکے، تبھی تو اس نے کہا تھا کہ اگر حضرت علی نے بھی ایسا ہی کرنا تھا جیسے حضرت عثمان نے کیا تھا۔ کیا مطلب؟ حضرت عثمان نے بھی اپنے رشتہ داروں کو عہدے دیے تھے اور حضرت علی نے بھی بصرہ کا گورنر
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بنا دیا ہے، پھر تو اس سے وہ بوڑھے مطلب حضرت عثمان کیا تھے؟ بہتر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس کو قتل کروانا چاہتے تھے، تو نہ اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ملے، نہ ہی اس کو کوئی گورنری ملی، نہ تو اس کو دنیا ملی، نہ ہی اس کو آخرت ملی۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غداری کرنے والوں کے ساتھ معاملہ ہوا، نہ تو ان کو دنیا ملی، دنیا کے اندر کوئی عہدہ ملا، مطلب جو ان کی سازش چل رہی تھی وہ اپنی سازش میں کامیاب نہ ہوئے، جس کی وجہ سے ان کو یہود کی طرف سے کوئی شاباش نہ مل سکی جس طرح کی شاباش ملنی چاہیے تھی۔ اسلام کیا رہا؟ برقرار رہا، جس کی ڈور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لی تھی، لہٰذا یہ اپنی سازش کے اندر کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ اور دوسری طرف حضرت کو شہید کر کے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے اپنے آپ کو جہنم کو مستحق بنا بیٹھے، لہٰذا یہ افسوس کر رہے ہیں، ان کو غم کرنے دیجئے، چونکہ انہوں نے اپنا نقصان آپ کیا ہے، اور جو شخص اپنا نقصان کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس طرح کے غم کرتا ہے اور اس طرح کے ماتم کرتا ہے۔ اور میں نے کہا ذرا آگے چلتے ہیں، میں آپ کو بتلاتا چلوں یہ ماتم کب شروع ہوا، یہ ماتم کی ابتدا کس نے کی ہے۔ میں نے کہا روایات کے اندر تاریخ یہ بتلاتی ہے سب سے پہلے ماتم کرنے والا یزید تھا، یزید کے گھر کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم بھی کیا گیا ہے۔ میں نے کہا آگے بڑھتے ہیں، یہ واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً آدھی صدی بعد پیش آ رہا ہے۔ پھر اس واقعے کے اوپر ماتم کرنے کا جو واقعہ ہے وہ 3.5 صدیاں بعد پیش آ رہا ہے۔ معز الدولہ نے 3 صدیاں بعد کیا ہے؟ واویلا مچایا، اور اس نے اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس نے ماتم والی یہ بدعت نکالی، اور ماتم والا یہ کام لے کر آیا، اور اس نے عورتوں کو نکالا اور اس نے پٹوایا، پھر بعد میں اپنے آپ کو حسینی کہنا شروع کر دیا، جس طرح مرزائی اپنے آپ کو، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، محمدی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اسی طرح جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمن ہیں، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غدار ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں۔ اگر یہ سچے حسینی ہوتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر نہ یہ واویلا مچاتے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر تو ماتم کر رہے ہیں، حضرت حسین کے ابا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کرتے۔ اسی طرح جس سے دلیل پکڑتے ہیں سید الشہداء، جس کو حضور نے لقب دیا ہے، جس کو سرٹیفکیٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود دے رہے ہیں کہ حضرت حمزہ تمام شہداء کے سردار ہیں، ان کی شہادت پر یہ ماتم کیوں نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہ تو ان کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اسی لیے تو حضرت عمر کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں کرتے، حضرت عثمان کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں کرتے، حضرت علی کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں کرتے، حضرت حسن کی شہادت پر کوئی ماتم نہیں کرتے۔ تو حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کر کے یہ ثابت کرتے ہیں در حقیقت یہی غدار ہیں جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ غداری کر کے خاسر الدنیا والآخرہ کا مصداق بنے اور دنیا آخرت سے محروم ہوئے۔ لہٰذا آپ دنیا آخرت سے محروم نہیں ہیں، آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں میں سے نہیں ہیں، حضرت حسین کے غداروں میں سے نہیں ہیں، اسی لیے آپ ماتم بھی نہیں کرتے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غداروں میں سے ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین میں سے ہے، جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا ہے، تو وہ در حقیقت کیا ہے؟ ماتم کرنے والا ہے۔ لہٰذا سنی قوم اس لیے ماتم نہیں کرتی۔